الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارا حق واپس نہیں مل رہا، جائیداد کی صورت میں آپ کا حق کوئی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، زمین پراپرٹی کی صورت میں آپ کے حق پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ قبضہ چھوڑ دے گا، آپ کو آپ کا غصب شدہ حق واپس کر دے گا۔ یا پھر آپ نے کسی کو پیسہ دیا تھا بطور قرض، ادھار کے طور پہ آپ نے پیسہ دیا تھا، آپ کو وہ واپس نہیں دے رہا، تو یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیسہ بھی آپ کو واپس مل جائے گا۔ یا پھر انویسٹمنٹ کی نیت سے آپ نے پیسہ انویسٹ کیا تھا کہیں بھی، وہ آپ کا پیسہ ڈوب گیا ہے، جس کے ہاں انویسٹ کیا تھا وہ آپ کو واپس نہیں دے رہا، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم واپس کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ اور طریقہ آگے چل کے بتاتا ہوں، اس کی مقدار اور تعداد بھی بتاتا ہوں، وقت بھی بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غصب شدہ حق واپس لینے کے لیے وظیفہ اور اس کا طریقہ۔ آپ کا پیسہ ڈوب گیا ہے، آپ کی جائیداد دبا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا آپ کی کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا، تو یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا، آپ کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا، اور وہ آپ کا حق آپ کو واپس کر دے گا، پیسوں کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، پراپرٹی زمین کی صورت میں ہے، یا کوئی چیز آپ کی کسی کے پاس ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی بعد نماز عشاء ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 نام بتاتا ہوں، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ یا سبوح یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا ودود یا اللہ۔ بعد نماز عشاء یہ وظیفہ کرنا ہے، یا پھر بعد نماز مغرب یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 21 دن یہ وظیفہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بار بار وہاں جانا پڑتا ہے جہاں سے آپ نے حق لینا ہے، صاحب معاملہ کے پاس جانا پڑتا ہے جہاں سے آپ نے پیسہ لینا ہے، یا جائیداد زمین پراپرٹی وغیرہ کا مطالبہ کرنا ہے، آپ اگر وہاں جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، تو پھر جاتے ہوئے راستے میں ان 4 ناموں کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ آہستہ آہستہ یہ ذکر جاری رکھیں، یعنی ان 4 ناموں کا ورد جاری رکھیں۔ جب وہ ادھر ادھر ہو پھر بھی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ وہ آپ سے معاملہ طے کر لے گا، معاہدہ کر لے گا، یا آپ کو فوری اسی وقت آپ کا حق واپس کر دے گا اگر ممکن ہوگا تو انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔